السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت چھٹی اردو کا سبق نمبر 9 جس کا نام ہے ایثار کا جذبہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ایک خوبصورت کہانی ہے اور سبق آموز کہانی ہے۔ میں امید رکھوں گا کہ آپ اس کو بڑے پیار سے سنو گے اور اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ چینل پر کلاس 6 سے لے کر کلاس 10 تک کے سارے ویڈیوز اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ پلے لسٹ میں جا کر چینل کو سبسکرائب کریں، پلے لسٹ میں جائیں اور وہاں اپنی کلاس کے باقی سارے ویڈیوز بآسانی دیکھیں۔ تو وقت ضائع کیے بغیر ہم آج کا اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ عدنان ایک تاجر تھا۔ تاجر کہتے ہیں تجارت کرنے والے کو، بزنس مین تھا، جس کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ رئیسوں سے مراد امیر لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا آدمی ہوتا ہے، ایک تاجر جس کا نام عدنان ہوتا ہے، اور وہ ملک کے امیر و شہر کے امیر لوگوں میں گنا جاتا ہے۔ قدرت نے اسے سب کچھ دیا ہے، مگر اگر نہیں دیا کچھ تو وہ اولاد کی نعمت، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا ہوتا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ شادی کے بہت سال بعد بھی اس کی بیوی شیبہ کی گود جو تھی سونی تھی، مطلب خالی تھی، اس میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ آئی بات سمجھ بچوں کہ شادی کے بہت سال گزر چکے تھے، لیکن جو اس کی بیوی تھی شیبہ، تو اس کی جو گود تھی وہ سونی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد کی نعمت عطا نہیں کی تھی، یعنی کہ اولاد ان کو بالکل نہیں تھی۔ اولاد کی خسرت یعنی کہ اولاد کی چاہت نے ان سے کس کس در پر دستک نہ دلوائی، وہ کہاں کہاں نہیں گئے۔ اولاد کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ بچائے ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو، جن بھی لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ پیروں، فقیروں، ڈاکٹروں کے پاس اکثر چکر لگایا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے شیبہ اور عدنان نے بھی بہت سارے پیروں فقیروں کے چکر کاٹے، جیسے اگلی لائن میں لکھا ہے، پیروں فقیروں کے چکر نہ لگوائے، گنڈے تعویذ کرنے پر مجبور نہ کیا، پر مراد بر آنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ ان لوگوں نے پیروں فقیروں کے پاس جا کر بڑی کوشش کی کہ اولاد ہو جائے، گنڈے تعویذ بھی لگوائے، کہیں کلائیوں پہ، کہیں بازوؤں پہ، لیکن خیر ہر ایک چیز سے ان کی جو مراد تھی وہ پوری نہ ہوئی اور کوئی بھی صورت پیدا نہ ہو سکی، یعنی کہ اولاد کا کوئی نام و نشان بھی پیدا نہ ہوا۔ کچھ وقت یوں ہی گزرنے کے بعد پر دوستوں یاروں کو بھی تشویش ہوئی۔ شادی کو کچھ عرصہ ہو گیا تو دوستوں یاروں کو بھی تشویش ہوئی۔ کسی نے دوسری شادی کی صلاح دی تو کسی نے بچہ گود لینے کا مشورہ دیا۔ اب کسی نے کہا کہ دوسری شادی کر لو، تو کسی نے کہا نہیں، بچہ گود لینا مراد ہوتا ہے کسی دوسرے کا بچہ آپ لے لیتے ہو اور اس بچے کو پالتے ہو، اس کو مطلب ہوتا ہے بچہ گود لے لینا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو کسی نے کہا کہ بچہ گود لے لیں، کچھ نے تھوڑا اور انتظار کرنے اور علاج کرانے پر زور دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تھوڑا اور انتظار کر لو اور علاج وغیرہ پہ ڈیپینڈ رہو، علاج وغیرہ کراتے رہو، ہو سکتا ہے اللہ عطا کر دے۔ عدنان تو شاید ایسا ہی کرتا، مگر شیبہ انتظار کے حق میں نہ تھی۔ عدنان تو شاید کچھ دیر رک سکتا تھا، لیکن شیبہ جو تھی، کیونکہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی جلد باز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جلدی کرتی ہیں، تو شیبہ جو تھی وہ اس حق میں نہ تھی، یعنی کہ وہ انتظار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ انہیں کچھ کرنا ہے تو فوراً کر لینا چاہیے۔ وہ یہی کہتی تھی کہ اگر کچھ بھی کرنا ہے، چاہے بچہ گود لینا ہے، چاہے شادی کرنی ہے، تو جو بھی کچھ کرنا ہے بہت جلدی کرنا ہوگا۔ فیصلہ دوسری شادی کرنے کا ہو یا بچہ گود لینے کا، یعنی کہ چاہے دوسری شادی کریں وہ یا بچہ گود لے، انہیں فوراً کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ شاباش۔ عدنان کو چونکہ دوسری شادی گوارا نہ تھی، اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ کسی بچے کو فوراً گود لے لیا جائے۔ تو عدنان اس فیصلے میں، اس مشورے میں نہیں تھا کہ وہ دوسری شادی کرے، تو مجبوراً انہوں نے کیا کیا کام، مشورہ یہی ہوا کہ کسی بچے کو گود لے لینا چاہیے۔ چند روز قبل ہی ان کے محلے کے ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جاں بحق ہونے کی وجہ سے اپنے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ تو پیارے بچوں، ان کے گاؤں میں ایک جوڑا بولا جاتا ہے، نوجوان جوڑا، یعنی کہ بیوی اور خاوند جو تھے وہ کسی کار کے ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہوئے تھے، اور ان کے ایک بچہ جو تھا وہ پیدا ہوا تھا اور وہ اس بچے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو دونوں مر گئے تھے، انہوں نے اسی کو گود لے لیا۔ اب انہوں نے اسی بچے کو جا کے گود لے لیا۔ بچے کا نام زین رکھا گیا۔
تو اس بچے کا جو نام جس کو گود میں لیا تو اس کا نام زین رکھا گیا۔ چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضا بدل گئی، بچہ کیا ملا جیسے آنگن میں بہار اتر آئی۔ اب گھریلو ماحول آپ کو پتہ ہے بچوں کی جو کلکاریاں ہوتی ہیں، بچوں کا جو ہنسنا کھیلنا ہوتا ہے، تو اس سے ویران جگہیں بھی آباد رہتی ہیں۔ تو ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہوا، گھر کی پوری فضا ہی بدل گئی۔ سارا عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی کلکاریوں میں یوں کھو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں اپنے گرد و پیش کی خبر تک نہ رہی، اور ایسا لگا کہ کچھ مدت تک کچھ وقت تک انہیں اپنے ارد و گرد کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ ان کی آنکھ کا تارا ہی نہیں، روح کی ٹھنڈک اور دل کا قرار بھی تھا۔ وہ ان کی آنکھ کا تارا نہیں بلکہ دل کی جو روح تھی اس کی ٹھنڈک بھی بن گیا۔ ٹھیک ہے بچوں، شیبہ کو تو جیسے اس میں جان تھی، وہ دن بھر اسے کھیلتی رہتی، کبھی اسے ایک طرح کے کپڑے پہناتی، کبھی دوسری طرح کے۔ جب اسے بھی تسلی نہ ہوتی تو کوئی جوڑا نکال کر اسے پہنانا شروع کرتی، تو وہ اسے مختلف قسم کے، کیونکہ وہ رئیس تھے، امیر تھے، تو مختلف قسم کے کپڑے پہناتی اور اچھے اچھے کپڑے پہناتی اور جوڑے پہناتی، بڑے قیمتی جوڑے پہناتی، اور اس طرح سے وہ اپنا وقت گزارتی رہی۔ وقت گزرتا رہا، زین عمر کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا۔ ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا۔ وہ اسے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے کہ کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے۔ تو پیارے بچوں، یہ بچے کو بڑے پیار سے پال رہے تھے، اسے گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دے رہے تھے۔ گھر ہی میں ایک استاد رکھا تھا جو بچے کو گھر میں ہی آ کے پڑھاتا تھا، تاکہ یہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ باہر کی کوئی فضا اس بچے کو پریشان نہ کرے، ایون کہ اس کا رنگ تک میلا نہ ہو، اتنی آسائش و آرام میں اس کو پال رکھا تھا۔ زین اب 8ویں درجے میں تھا۔ اب زین 8ویں درجے میں تھا، یعنی کہ آپ سے بھی 2 کلاسیں آگے، آپ 6 کے بچے ہو، کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ایسے حالات تھے کہ ایک دن زین جو تھا وہ 8ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا کہ اچانک شیبہ جو تھی اس کی تھوڑی بہت طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے خواب بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو یہ ان کے لیے ایک عجیب و غریب خبر تھی کہ جس وقت ان کو بچہ چاہیے تھا بچہ ہوا نہیں، اب آج ڈاکٹر خبر دے رہے ہیں کہ شیبہ جو ہے وہ بچے کی ماں بننے والی ہے۔ پہلے تو ان کو اس بات پر یقین ہی نہیں آیا، لیکن جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہ کہا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں۔ اب ان کو پہلے تو اس بات پہ یقین نہیں ہوا، انہوں نے ڈاکٹر کو بار بار پوچھنے، اصرار کرنے پہ بتایا، تو جب ڈاکٹر نے پھر وہی الفاظ دہرائے کہ ہاں جی آپ کے ہاں ایک اولاد پیدا ہونے والی ہے، تو وہ لوگ جو تھے وہ ان کو ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سارے خزانے آسمانوں کے کھول دیے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی، حالانکہ بچے کی نعمت جو تو ان کے گھر میں پہلے ہی سے تھی، ٹھیک ہے، مگر اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے جو لذت کا سامان چھپا رکھا ہے وہ اسے اب تک آشنا نہ تھی۔ لیکن جو اپنی اولاد ہوتی ہے یا جو اپنے کوکھ سے پیدا کی گئی اولاد ہوتی ہے تو اس کو جننے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے جو لذت کا سامان پیدا رکھا ہے، جو خوشی رکھی ہے، وہ اسے اب تک محروم تھی، اسے اب تک نہیں ملی ہوئی تھی۔ قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہ سامان بھی اس کے لیے پیدا کر دیا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ ایک بعد دیگر اس کے ہاں 2 لڑکے پیدا ہوئے، پہلے ایک لڑکا ہوا پھر دوسرا لڑکا ہوا۔ زین جسے اب تک بے پناہ توجہ حاصل تھی اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا۔ زین جو انہوں نے، کون سا بچہ ہے زین؟ شاباش، زین وہ بچہ ہے جو انہوں نے گود لیا تھا۔ اب زین جس کو اب تک بہت توجہ دی جاتی تھی کیونکہ ان کے ہاں اپنے لڑکے پیدا ہو گئے تو دھیرے دھیرے اس کو بے توجہی ملنے لگی، اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا۔ عدنان تو اب بھی اسے پہلی ہی کی طرح پیار کرتا تھا، مگر اس کے پاس وقت ہی کتنا تھا جو وہ اس کے ساتھ گزارتا۔ کاروبار کے بکھیڑوں میں وہ سارا دن مصروف رہتا، لیکن عدنان جو تھے وہ زین سے مکمل اتنا ہی پیار کرتے تھے۔ حالانکہ اکثر جو باپ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کے ساتھ اپنا وقت گزار سکیں، تو اس لیے وہ سارا دن جو اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بالکل بھی ان کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ شیبہ کی توجہ اپنے بچوں پر مرکوز تھی۔ اب شیبہ جو تھی وہ صرف اپنے بچوں پر توجہ دیتی تھی، زین کے لیے اب اس کے پاس وقت نہ تھا، زین کے لیے اب کوئی وقت نہ تھا۔ دوسری طرف زین فطرتاً اس قدر حساس تھا کہ اسے یہ تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی۔
اور زین اس طرف حساس تھا کیونکہ جس بچے کو ابھی تک پیار ملا ہو، ناز و نعمت سے پالا بڑا کیا ہو، تو اس بچے کے ساتھ اچانک ایسا واقعہ ہو جائے تو وہ بچہ بالکل حساس ہو جائے گا اور اس کو یہ جو تبدیلی ہے بہت بری طرح فیل ہوگی۔ اب وہ کالج کا طالب علم ہی نہیں تھا، خاصا سمجھدار ہو چکا تھا۔ اب وہ کالج میں نہیں پڑھتا تھا مطلب، لیکن وہ ایک بہت کیا بولتے ہیں ذہین بچہ تھا، ساتھ میں وہ کالج کا طالب علم بھی تھا اور لیکن سمجھدار ہو چکا تھا۔ پہلے تو اپنے ماں کے برتاؤ میں نمودار ہونے والی تبدیلی کی وجہ ہی اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ پہلے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ ماں مجھے اتنا پیار کرتی تھی اب کیوں نہیں کرتی ہے، کیونکہ اس کو یہ ساری جو کہانی ہے وہ ابھی پتہ نہیں ہے۔ پھر ایک دن جب وہ کالج سے گھر پہنچا تو اسے ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا۔ ایک دن جب وہ باہر سے آ رہا ہوتا ہے تو شیبہ اور ماں اس کا جو باپ ہے ان کے بیچ میں کچھ بات ہو رہی ہوتی ہے، جس پر اس سے یہ راز فاش ہو گیا کہ وہ آج تک جنہیں اپنے والدین سمجھتا رہا وہ دراصل محض اس کے پالنے والے ہیں۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو اس نے ماں باپ سمجھا ہے وہ اس کے لیے ماں باپ نہیں ہیں، صرف اس کے پالنے والے ہیں۔ اس انکشاف سے اگرچہ اسے بڑا صدمہ ہوا مگر اس نے ان پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ اسے حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ لیکن زین نے یہ کوشش کی کہ میرے ماں باپ کو اس چیز کا پتہ بالکل بھی نہیں لگنا چاہیے۔ آئی بات سمجھ؟ ماں کے برتاؤ نے زین کے دونوں بھائیوں کے مزاج کو بھی متاثر کیا۔ ماں کے جو برتاؤ تھا اس کی وجہ سے زین نے دونوں بھائیوں کے مزاج کو بھی متاثر کیا اور وہ اسے اپنا شریک سمجھ کر اس سے نفرت کرنے لگے۔ اب دیکھو، آپ کے ماں باپ کے رویے کا اثر آپ پہ بہت زیادہ دکھتا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو اب جو دوسرے دو بھائی تھے، ٹھیک ہے، تو اسے اپنا شریک سمجھنے لگے، زین کو اپنا شریک سمجھنے لگے اور اس سے نفرت کرنے لگے۔ عدنان اور شیبہ اور اپنے دونوں لڑکوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے بچوں؟ عدنان نے، شیبہ نے دونوں بچوں کو بہت سمجھایا کی کوشش کی، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی، لیکن ان بچوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا، وہ بچے بالکل بھی نہیں۔ زین اب ایم کام کی ڈگری جو تھی حاصل کر چکا تھا۔ زین اب ایک ایم کام کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ماں اور بھائیوں کے برتاؤ نے آخرکار اسے گھر سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ پڑھا لکھا نوجوان تھا تو آخرکار اس نے گھر چھوڑ دیا اور ایک رات کو وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر نہ جانے کدھر نکل کھڑا ہوا، اور ایک رات اس نے یہ پلان بنایا کہ اب وہ یہاں نہیں رکے گا اور وہ بغیر کسی سے پوچھے کہیں نکل کھڑا ہوا۔ شیبہ کے دونوں بیٹے آوارہ ہی نہیں مغرور اور بد دماغ بھی تھے۔ اب جو یہ شیبہ کے باقی دو بچے تھے، عدنان، یہ زین تو نکل چکا اب ان کے گھر سے، اور اس کے جو اپنے بچے تھے وہ مغرور، یعنی کہ کیا بولیں گے اس کو ہم، غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے بچے ہی نہ تھے بلکہ بد دماغ بھی تھے، ان کا دماغ بھی کام نہیں کرتا تھا۔ جب تعلیم میں ان کا جی نہ لگا تو باپ نے انہیں اپنے کاروبار میں لگانے کی کوشش کی۔ جب ان دونوں بچوں کا دل جو ہے کاروبار میں نہیں لگا تو انہوں نے تعلیم میں نہیں لگا تو باپ نے کوشش کی کہ ان کو کاروبار میں کہیں سیٹل کیا جائے، مگر ایسی بے لگام طبیعتیں رکھنے والے بلا بیوپار میں کیوں کر سرخ روح ہوتے، کامیاب ہوتے، ٹھیک ہے بچوں؟ سرخ روح سے مراد ہوتا ہے کامیاب، لیکن ایسی جو بے لگام طبیعت رکھتے ہیں تو ایسا بیوپار میں آگے نہیں بڑھ پاتے۔ بیوپار میں آپ کو سب سے زیادہ حساس ہونا، سب سے زیادہ لائق ہونا ضروری ہے۔ وہاں تو پتا مارے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پتا مارے کیا بچوں؟ مطلب ایک دکاندار اگر صبح جائے گا شام تک کوئی گاہک نہیں آئے گا، ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ دوسرے دن دکان پہ جائے گا نہیں۔ تو پتا مارنے سے یہاں مراد ہے ایکچولی کہ دل جو ہے اس کو مکمل طور پر اپنے جو کاروبار ہوتا ہے اس پر لگا کے رکھانا، محنت کرنے سے، یعنی کہ پتا مارنے سے مراد ایکچول میں اگر دیکھیں ہم تو محنت سے، تو اس محنت کے لیے تیار بالکل بھی نہیں تھے، اور یہ وہ کام تھا جو ان کے بس سے باہر تھا، اور سمپلی یہ وہ کام تھا جو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ عدنان میں اب اتنی ہمت نہ تھی کہ تنے تنہا سارا کام چلا لیتا۔ حصے داروں نے بھی جب اس کی یہ حالت دیکھی تو آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے قبضے میں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جو شریک ہوتے ہیں، اس کے جو بھائی وغیرہ تھے، تو انہوں نے کیا کام کیا، اب دھیرے دھیرے ان کو پتہ لگا کہ نہیں یہ تو اب کام سے گیا، تو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس کی یہ حالت دیکھ کر سب کچھ دھیرے دھیرے اپنے قبضے میں کرنے میں لگے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی مدت میں اس کا دیوالیہ پٹ گیا، ٹھیک ہے بچوں؟ دیوالیہ پٹنا ہوتا ہے کنگال ہونا، غریب ہو جانا۔
کچھ ہی دنوں میں وہ غریب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ مصیبت کبھی تنے تنہا نہیں آتی۔ یہ کہا جاتا ہے، کہاوت بھی ہے کہ مصیبت اکیلی مصیبت ہی نہیں آتی۔ وہ غریب ہی نہیں ہوئے، دولت کیا گئی، صحت نے بھی جواب دیا۔ اب دولت ہی کیا گئی تھی، صحت نے بھی جواب دے دیا۔ بیماری نے اس طرح ان دبوچا کہ دیکھتے ہی دیکھتے عدنان کا وجود محض ایک سایہ بن کر رہ گیا۔ تو جو وجود تھا وہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ اور ایک صرف سایہ ہی بنا رہا۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد اس کے دونوں گردے ناکارہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو ڈاکٹروں نے معائنہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ اس کے دونوں جو گردے ہیں وہ بالکل ناکارہ ہو چکے ہیں۔ اب اس کے زندہ رہنے کی واحد امید یہ تھی کہ اس کا کم سے کم ایک گردہ تبدیل کر دیا جائے، اور اب اس کے جینے کا صرف ایک راستہ تھا کہ کم سے کم دونوں گردوں میں سے ایک جو ہے گردہ اس کا تبدیل کر دیا جائے، یعنی کہ ایک کڈنی نکال دی جائے۔ یہ واقعہ 5 برس پہلے پیش آیا ہوتا تو کسی بھی قیمت پر گردہ حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اگر یہی کیونکہ تب یہ امیر تھا، تب اس کے پاس دولت بھی تھی، کاروبار بھی اچھا خاصا تھا، تو یہ کسی بھی طرح خرید لیتا۔ اب 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی۔ اب حالات ایسے تھے کہ 2 وقت کی روٹی بھی ان کو مہیا نہ تھی۔ گردے کی قیمت کہاں سے ادا ہوتی؟ تو مطلب گردہ حاصل کرنا تو پاسبل ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ آوارہ بیٹے تو باپ کو کنگال پا کر پہلے ہی سے جانے کدھر نکل چکے تھے۔ جو اس کے اپنے بیٹے تھے آوارہ، وہ جیسے ہی دیکھا کہ باپ تو اب کنگال ہو چکا تو وہ نہ جانے کہاں نکل چکے۔ ایک شیبہ تھی جو اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیے جا رہی تھی۔ شیبہ نے کیا غلطیاں کی تھی بچوں؟ اس نے جو زین کے ساتھ برا برتاؤ کیا تھا اور انہی غلطیوں کا کفارہ جو ہے وہ ادا کرنے اب بیٹھی ہوئی تھی، یعنی کہ تلافی، ان کا بدلہ جو ہے دینا۔ خیر، اب رہ رہ کر پریشان کر رہا تھا۔ انہیں زین سے کی گئی ناانصافی کی سزا مل رہی تھی، لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ تھا؟ اب ہو بھی کیا سکتا تھا؟ کوئی ایسا آپشن ان کے پاس بچا نہیں تھا جس کو وہ ریوائز کرتے۔ زین کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ زین جب گھر سے نکلا تو اسے یہ معلوم نہ تھا کہ کدھر جانا ہے۔ اب زین کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ زین کہاں گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے قدم کیا بڑھائے، اس کا راستہ خود ہی اسے منزل تک کھینچتا گیا۔ وہ اپنے شہر سے بہت دور جا کر ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا اور اپنی انتھک محنت کے ذریعے ترقی کرتا ہوا 10 برس کے اندر ہی فیکٹریوں کے ایک طویل سلسلے کا جنرل مینیجر جو ہے بن گیا۔ تو جیسے ہی وہ گھر سے نکلا تو شہر کی ایک بڑی فیکٹری میں اس کا ملازم ہو گیا۔ اپنی محنت کی وجہ سے دھیرے دھیرے کرتے کرتے وہ فیکٹری کا جنرل مینیجر بن گیا۔ بہت ساری فیکٹریاں تھیں، ان کا جنرل مینیجر بن گیا۔ وہ اب ایک رئیس گرانے کا داماد بھی تھا اور اس نے ایک رئیس گرانے میں شادی بھی کر لی تھی۔ ٹھیک ہے بچوں، گھر آبادی جس کو ہم کہتے ہیں۔ ایک دن وہ اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی۔ اس میں عدنان کی زندگی بچانے کے لیے ایک گردہ عطیے کے طور پر دینے کی درخواست کی گئی تھی۔ ایک دن وہ اپنے دالان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی جس میں اس کے باپ، یعنی کہ پالنے والے باپ، عدنان کو جان بچانے کے لیے ایک گردہ جو ہے عطیے کے طور پر دینے کی درخواست کی گئی تھی۔ اس زمانے میں جب کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی ڈنگ کا گردہ حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا، بھلا عطیے کے طور پر اسے کون گردہ دیتا؟ زین خبر پڑھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بیوی کو بتائے بغیر اپنے سیکریٹری کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ تو جیسے ہی اس نے یہ خبر پڑھی تو یہ بغیر کسی کو بتائے اور اپنے بیوی کو ساتھ لے کر، ٹھیک ہے، اور بیوی کو بتائے بغیر اپنے سیکریٹری کو ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ آئی بات سمجھ؟ دوسری صبح وہ عدنان اور شیبہ کے سامنے موجود تھا۔ باپ کی حالت دیکھ زین دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے روتا رہا۔ وہ ماں کے گلے لگ کر بھی دیر تک رویا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اب جیسے ہی وہ ان سے ملا تو بہت دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، رویا، کیونکہ وہ ایک اچھا بچہ تھا۔ سسکیاں بھرتا رہا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسے زمانے میں وہ سب کچھ دیا تھا جو اسے اس وقت کوئی دینے والا نہ تھا۔ یہ ایک ایسا سیشن تھا، یعنی کہ یہ اس کے لیے وہ لوگ تھے جنہوں نے اسے ساری چیزیں عطا کی تھی، اور ایسے وقت میں جب اس کے اپنے ماں باپ کسی کار کے ایکسیڈنٹ میں مر چکے تھے۔ انہوں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ پرانی یادوں نے اسے نڈھال کر دیا۔ وہ 2 شخصیتیں جنہیں وہ ہمیشہ پوجتا رہا اب محض ہڈیوں کے ڈھانچوں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا، پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے نکل پڑا۔
کچھ دیر بعد انہوں نے خود کو سنبھالا اور ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا نکل پڑا۔ دوسرے دن عدنان کا آپریشن کر دیا گیا۔ زین نے اپنا ایک گردہ باپ کی نظر کر کے اس کی جان بچائی۔ بڑا دکھد لیسن ہے یہ بچوں، مجھے خود آنسو آ رہے ہیں۔ دوسرے دن عدنان کا آپریشن کر دیا گیا اور زین نے اپنا ایک جو گردہ تھا باپ کی نظر کر دیا، یعنی کہ باپ کو نکال دیا، دے دیا، اس کی جان بچائی۔ وہ چاہتا تھا تو دولت کے بل بوتے پر بھی ایک گردہ کسی سے حاصل کر سکتا تھا، لیکن ایک تو عدنان کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ ایک دن کا انتظار کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اور دوسرے وہ اس شہادت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس خوش قسمتی کو، سعادت سے مراد ہوتی ہے خوش قسمتی، خوش نصیبی، نیکی، بھلائی، ٹھیک ہے بچوں، تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس موقع کو وہ ہاتھ سے جانے دے۔ صحتیاب ہونے پر وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کی بیوی بڑی نیک دل خاتون تھی، اچانک اپنے ساس سسر کو گھر میں پا کر باغ ہو گئی۔ اس کی جو بیوی تھی وہ ایک نیک دل خاتون تھی، اچانک جیسے ہی اس نے اپنے سسر اور ساس کو گھر میں دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ زین نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی تلاش کر کے راہ راست پر لگا دیا۔ پھر زین نے اپنے جو چھوٹے 2 اور بھائی تھے ان کی بھی تلاش کی اور ان کو بھی راہ راست پر لگایا۔ اپنے رسوخ سے، اپنے اپروچ سے اس نے انہیں اچھے عہدوں پر مامور کروایا، اور یوں ہی سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، دن گزارنے لگے۔ تو پیارے بچوں، ایک زبردست کہانی ہے یہ، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی۔ تو آج کا لیسن جو ہے، اب اس میں صرف ایک الفاظ معنی بچے ہیں۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے قربانی، ٹھیک ہے بچوں۔ رئیس سے مراد دولت مند ہوتا ہے، عطا مطلب انا، کسی چیز کو دینا، نعمت بخشش جو ہوتی ہے۔ گود سونی ہونے سے مراد ہوتا ہے اولاد نہ ہونا۔ حسرت سے مراد ہوتا ہے کسی چیز کا نہ ملنے کا افسوس۔ دستک دینا، دروازہ کھٹکھٹانا، مراد بر آنا، تمنا پوری ہونا۔ تشویش سے مراد پریشانی ہوتی ہے، مشورے سے صلاح، گوارا کرنا، برداشت کرنا، قبل پہلے، جاں بحق مطلب مر جانا۔ فضا جو ہوتا ہے کیفیت ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ کلکاریاں، بچے کا چلانا، آنکھ کا تارا ہونا، بہت پیارا، ٹھیک ہے بچوں۔ قرار، آرام، چین۔ مرحلے، منزلیں، درجے، طبیعت، مزاج، معائنہ کرنا، دیکھنا، مشاہدہ کرنا۔ اچھا، خیرت سے مراد ہوتا ہے تعجب۔ کائنات، دنیا کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بچہ جننا، ٹھیک ہے بچہ مطلب بچہ پیدا کرنا۔ لذت، مزہ، لطف۔ توجہ، دھیان، مرکوز، جمایا ہوا، مصروف، مشغول، ٹھیک ہے۔ حساس، زیادہ محسوس کرنے والا۔ نمودار، ظاہر، راز فاش ہونا، بید کھلنا، انکشاف ہونا، ظاہر ہونا۔ صدمے سے مراد تکلیف ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ متاثر سے مراد اثر قبول کرنے والا، شریک، حصے دار۔ کان پر جو رینگنا سے مراد ہوتا ہے کوئی اثر نہ ہونا۔ آوارہ، بد چلن، بے لگام، بے قابو، یعنی کہ جس پہ کوئی لگام نہ ہو۔ سرخ روح سے مراد کامیاب ہوتا ہے۔ پتا مارنے سے مراد ہوتا ہے محنت کرنا۔ تنے تنہا، اکیلا۔ دیوالا پٹنا ہوتا ہے کنگال ہو جانا۔ میسر ہونا سے مراد ہوتا ہے ملنا، حاصل ہونا۔ کنگال، مفلس، کفارہ، تلافی۔ قدم بڑھانا، آگے بڑھنا۔ عطیہ سے مراد بخشش ہوتی ہے۔ سسکیاں بھرنا، رونا۔ نڈال، تھکا ہوا۔ آپریشن، ٹھیک ہے، چیر پھاڑ کرنا۔ بل بوتا، زور و طاقت۔ سعادت سے مراد ہوتی ہے خوش قسمتی۔ خاتون سے مراد عورت ہوتی ہے۔ راہ راست سے مراد سیدھا راستہ، اور معمور یعنی کہ مقرر کرنا۔ تو پیارے بچوں، ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں جس میں ہم اس لیسن کے درسی سوالات اور جوابات کریں گے۔ تب تک بنے رہیں ہماری چینل کے ساتھ، شیئر کرتے رہیں اور سبسکرائب کرتے رہیں ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے۔ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔